گھر میں دے آئے گا تو یہ اخبار رکھ کے پہلے اس کو دیکھیں گے کہ یار یہ کیا ہے، کیونکہ ہر ایک کو تو پتہ نہیں ہے، دعوت اسلامی سے وابستہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس طرح دعوت اسلامی سے ان کی رغبت بڑھے گی کہ دعوت اسلامی والے ایسی کہانیاں بچوں کے لیے دیتے ہیں، اور جن بھوت پریوں کی کہانیاں چھوڑو اور یہ مدنی کہانیاں پڑھو، نبیوں کی کہانیاں پڑھو، سچی سچی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو میں نے قافلے کا اعلان کیا کہ 3 دن قربانی کھالوں میں اس طرح گزارے کہ مدنی یعنی قربانی کھالے بھی جمع کریں اور بقیہ وقت گھر نہ جائیں، بلکہ مدنی قافلے کے ساتھ مبلغوں کے ساتھ مسجد میں اور جس طرح یہ ترکیب ہوتی ہے اپنی جدول کے مطابق گزارے تو ان کا 3 دن کا قافلہ شمار کر لیا جائے گا، مدنی انعام پورا ہو جائے گا۔ یہ مجھے ہمارے حاجی امین قافلہ نگران پاکستان کابینہ کا مشورہ ہو کر اس طرح کا کچھ میں نے اس میں کچھ ایڈیشن کر دیا تھوڑا سا، تو حرج نہیں ہے اس میں، تو یوں انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی۔ تو یہ ٹھیک ہے، فائنل ہو گیا۔ اچھا یہ لکھ کر دکھا رہے ہیں بھائی کہ عید کے دن 212 اسلامی بھائی 3 دن کے لیے، محرم الحرام میں 41 اسلامی بھائی 63 دن اور 552 اسلامی بھائی 12 دن کے لیے۔ چلو بھائی خانے وال کو بھی ہرا دیا، اللہ ان کے لکھے کی علاج رکھ لے۔ دیکھو جھوٹ بولنا حرام ہے، اور جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سب سے پہلے جھوٹ شیطان نے بولا تھا، تو آپ ذمہ دار بیچارے جھوٹ کیا بولیں گے؟ جنہوں نے جھوٹی نیتیں لکھوائی ہیں وہ توبہ کر لیں اور سچی نیت کر لیں، ورنہ یہ کہ یہ اپنا عدد کم کروا لیں کہ مگر اب یہ پھر آپ کا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا۔ سچی توبہ کر لیں بہرحال، اور آئندہ بھی ذہن میں رکھیں جب بھی نیت کا کوئی بولے تو آپ یہ لکھوا مت دیا کریں، ہاتھ مت اٹھا دیا کریں جب تک 100% آپ شیور نہ ہوں کہ میں یہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ فیضان درود و سلام جاری رہے گا۔ 8,81,700 درود شریف کا تحفہ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ فیضان ہاشم ٹھٹوی گھارو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہاشم ٹھٹوی بہت بڑے بزرگ اور ماشاءاللہ فقیہ ہوئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا اسلامی بہن پر بھی تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے؟ تو بہار شریعت جلد اول صفحہ 784 نماز کے احکام کہ وہ عید کی نماز کا طریقہ میں بھی ہے نا مدنی پھول ہیں اس کے تکبیر تشریق کے۔ تو مسئلہ نمبر 22، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک ہر نماز فرض پنجگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ایک بار تکبیر بلند آواز سے کہنا واجب ہے، اور 3 بار افضل، اس سے تکبیر تشریق کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسئلہ 23، تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً واجب ہے، یعنی جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ اس نماز پر بنا نہ کر سکے، دوسری نماز اس پر شروع نہ کر سکے۔ اگر مسجد سے باہر ہو گیا یا قصداً وضو توڑ دیا یا کلام کیا اگرچہ سہون تو تکبیر ساقط ہو گئی، اور بلا قصد وضو ٹوٹ گیا تو کہہ لے۔ اچھا یہ جو میں نے بنا نہ کر سکے تو ایک معنی اس کے یہ ہے نا کہ اس پر دوسری نماز شروع کر سکے، جیسے کہ سنتوں میں نفل شامل کرتے ہیں، یہ نہیں بنا، یا وہ ٹوٹا وضو فرض کا وضو کر کے آ گیا۔ مسئلہ 23، تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً واجب ہے، یعنی جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ اس نماز پر بنا نہ کر سکے۔ اگر مسجد سے باہر ہو گیا یا قصداً یعنی جان بوجھ کر وضو توڑ دیا یا کلام کیا یعنی گفتگو کی
اگرچہ سہون یعنی بھول کر تو تکبیر ساقط ہو گئی، اور بلا قصد وضو ٹوٹ گیا تو کہہ لے۔ مسئلہ 24، تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو یا جس نے اس کی اقتدا کی، یعنی شہر کے امام کی اقتدا کی، اگرچہ عورت یا مسافر یا گاؤں کا رہنے والا، اور اگر اس کی اقتدا نہ کریں تو ان پر واجب نہیں۔ دیکھیں شہری کی اقتدا سے مراد یہ کہ وہ شہر میں موجود ہے، وہ شہر کا مقیم، اس کے پیچھے نماز پڑھی تب کی بات ہے۔ مسئلہ 25، نفل پڑھنے والے نے فرض والے کی اقتدا کی، یعنی فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے نفل والے نے نماز پڑھی تو امام کی پیروی میں اس مقتدی پر بھی واجب ہے، اگرچہ امام کے ساتھ اس نے فرض نہ پڑھے۔ اور مقیم نے مسافر کی اقتدا کی تو مقیم پر واجب ہے، اگرچہ امام پر واجب نہیں۔ مسئلہ 26، جو سوال کے جواب جس میں ہے، غلام پر تکبیر تشریق واجب ہے اور عورتوں پر واجب نہیں، اگرچہ جماعت سے نماز پڑھی۔ ہاں اگر مرد کے پیچھے عورت نے پڑھی اور امام نے اس کے امام ہونے کی نیت کی تو عورت پر بھی واجب ہے، مگر آہستہ کہے۔ یوں ہی جن لوگوں نے برہنہ یعنی ننگے نماز پڑھی ان پر بھی واجب نہیں، اگرچہ جماعت کریں کہ ان کی جماعت مستحبہ نہیں۔ یہ عورت کے بارے میں کہ عورت کو جماعت جائز نہیں ہے، عورت کو پڑھائے تب بھی جائز نہیں، کسی امام کے پیچھے پڑھے تب بھی جائز نہیں۔ جواز کی صورت یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ عورت پڑھ سکتی ہے باجماعت۔ اسی طرح نسبی محرم، جیسے کہ باپ کے پیچھے بیٹی پڑھ سکتی ہے، بھائی کے ساتھ بہن پڑھ سکتی ہے نا، اچھا بھائی کے ساتھ بہن پڑھ سکتی ہے، دادا کے ساتھ پوتی پڑھ سکتی ہے، نانا کے ساتھ نواسی پڑھ سکتی ہے، نسبی محارم یہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ یوں پڑھ سکتی ہے۔ باقی غیروں کے لیے بلکہ مساہرت کے ذریعے جو وہ رشتہ قائم ہوتا ہے، حرمت مساہرت کے ذریعے، اس کے پیچھے بھی نہیں پڑھ سکتی، تو عورت کے لیے یہ مخصوص ہے، ورنہ گناہ گار ہوگی اور کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے گی، چاہے وہ امام کتنا ہی مقدس مانا جاتا ہو، کوئی سا بھی ہو، نہیں پڑھ سکتی، تراویح بھی نہیں پڑھ سکتی، فرض بھی نہیں پڑھ سکتی، نفل بھی نہیں پڑھ سکتی، عورت کے لیے جماعت کی اجازت نہیں۔ مسئلہ نمبر 27، نفل و سنت و وطر کے بعد تکبیر واجب نہیں اور جمعہ کے بعد واجب ہے، اور نماز عید کے بعد بھی کہہ لے کا مطلب واجب نہیں ہے، کہہ لے، اچھا کہہ لے۔ مسئلہ 28، مسبوق و لاحق پر تکبیر واجب ہے مگر جب خود سلام پھیریں اس وقت کہیں، اور امام کے ساتھ کہہ لی تو نماز فاسد نہ ہوئی، اور نماز ختم کرنے کے بعد تکبیر کا اعادہ بھی نہیں ہے، دوبارہ آپ کہنے کی حاجت بھی نہیں۔ مسئلہ 29، اور دنوں میں نماز قضا ہو گئی تھی، ایام تشریق میں اس کی قضا پڑی تو تکبیر واجب نہیں، یوں ہی ان دنوں کی نمازیں اور دنوں میں پڑھیں جب بھی واجب نہیں، یوں ہی سال گزشتہ کے ایام تشریق کی قضا نمازیں اس سال کے ایام تشریق میں پڑھے جب بھی واجب نہیں۔ ہاں اگر اسی سال کے ایام تشریق کی قضا نمازیں اسی سال کے انہی دنوں میں جماعت سے پڑھے تو واجب ہے۔ مسئلہ 30، منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر تکبیر واجب نہیں، مگر منفرد بھی کہہ لے،
کہ صاحبین یعنی حضرت امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ یہ دونوں مجتہدین تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، بہت بڑے امام یہ بھی گزرے، مگر منفرد بھی کہہ لے کہ صاحبین کے نزدیک اس پر بھی واجب ہے۔ منفرد مانے جو اکیلا فرض نماز پڑھے گا، جماعت مثلا اس کو نہیں ملی، اکیلا پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی کہہ لے، تاکہ امامین جو یہ صاحبین ہیں تو ان کے نزدیک واجب ہے، اس لیے احتیاطاً کہہ لے تو اچھا ہے، نہ کہا تو گناہ گار نہیں، کہا تو انشاءاللہ ثواب کا حقدار ہے۔ مسئلہ 31، امام نے تکبیر نہ کہی جب بھی مقتدی پر واجب ہے، اگرچہ مقتدی مسافر یا دیہاتی یا عورت ہو۔ مسئلہ 32، ان تاریخوں میں اگر عام لوگ بازاروں میں باعلان تکبیریں کہیں تو انہیں منع نہ کیا جائے۔ وہ دور چلا گیا، اب تو گانے گنگناتے ہیں، تکبیریں کہاں پڑھتے ہیں، یعنی کہ بازار میں تکبیریں اس طرح نہ کہیں، مسئلہ یہ، لیکن اگر عوام کہیں تو ان کو روکا بھی نہ جائے، کہ وہ ہو سکتا ہے کہ پھر فساد کریں، جہالت کی وجہ سے انکار کریں، انہیں اللہ کا نام لینے سے روکتے ہو، یعنی کہ یہ تکبیریں اس طرح بازاروں میں گلیوں میں گھومتے ہوئے کہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ مینا میں بکثرت عید کے دنوں میں یہ مختلف عرب ممالک کے ہو سکتا ہے، ان کے فقہ نہیں، ان کے فقہ پر قول ہوگا، ورنہ ناجائز بھی نہیں لکھا اس میں، تو ہو سکتا ہے ان کے نزدیک کوئی قول ہو اس کا، واللہ علم پتہ نہیں ہے کہ یہ شافعی ہوں گے، حنبلی ہوں گے، مالکی ہوں گے، اپنے پتہ نہیں چلتا نا کہ یہ کہاں کے ہیں، مگر پڑھتے تو میٹھے بہت لگتے ہیں، میرے کو تو اتنا پیارا لگتا ہے یار، بس جیسے سنا جائے، اور ان کی تکبیر میں ہماری تکبیر میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 3 بار کہتے ہیں، اور اتنا ان کی میٹھی، تو اہل عرب کا لہجہ جو ہے، ہم لوگ عجمی ہیں نا، ہم کتنے خوبصورت آواز میں پڑھیں، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان کے ماشاءاللہ تلفظ، مخارج، ان کا حلق جو ہوتا ہے وہ ایسا پیارا، اگر کوئی ان کے پاس ہو کلپ تو ہے بھلے ناظرین کو ان کی آواز تو سنا دیں، حرج تو نہیں اس میں، نہیں میں صحیح بولتا، آپ سنیں گے تو ہے نا جھوم جائیں گے، تصدیق کرتے ہیں آپ، سنیے نا ایمانداری کے بعد، اتنی میٹھی آواز میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ مزے کو مزہ آ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں، اب مل کے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں مزہ آ جاتا ہے، ہم مل کے پڑھیں تھوڑا سا، ہم ایسا نہیں پڑھ سکیں گے لیکن پڑھتے ہم بھی، خیر ابھی تو وہ شروع بھی نہیں ہوئے نا تشریق کے دن، لیکن ہم تو ایسے ہم نے بالکل پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آئیے اس طرح 3 بار پڑھتے ہیں اور انہیں اسٹاپ کرتے ہیں، رکتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت پیارا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یاد تازہ ہوگی۔ نماز کے احکام صفحہ 447، نماز عید کا طریقہ صفحہ نمبر 12 میں تکبیر تشریق کے 8 مدنی پھول موجود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی بہن پر تکبیر تشریق واجب نہیں، مگر اس کی کچھ صورتیں ہیں جو بہار شریعت میں دیکھی جا سکتی ہیں، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک گھر میں 4 اسلامی بھائی ہوں، اس میں ایک شادی شدہ ہو، تو اس کی بیوی کو کس حد تک پردہ کرنا چاہیے؟ پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 50 سے شروع ہو رہا ہے سوال اور اس کا جواب۔ سوال: سسرال میں دیور و جیٹھ وغیرہ سے کس طرح پردہ کیا جائے؟ سارا دن پردے میں رہنا بہت دشوار، گھر کے کام کاج کرتے وقت کیسے اپنے چہرے کو چھپائے؟ جواب: گھر میں رہتے ہوئے بھی بالخصوص دیور و جیٹھ وغیرہ کے معاملے میں محتاط رہنا ہوگا۔ صحیح بخاری میں حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، طے کرے شرم و حیا مکی مدنی مصطفیٰ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا: دیور موت ہے۔ بخاری جلد 3 صفحہ 472، حدیث نمبر 5232۔ اس حدیث پاک کے بعد لکھا ہے: دیور کا اپنی بھابھی کے سامنے ہونا گویا موت کا سامنا ہے، کہ یہاں فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت وقار ملت مولانا وقار الدین علیہ رحمت اللہ المبین فرماتے ہیں: ان رشتہ داروں سے جو نامحرم ہیں، چہرہ، ٹھیلی، گٹے، قدم اور ٹخنوں کے علاوہ ستر یعنی پردہ کرنا ضروری ہے۔ زینت، بناؤ سنگار بھی ان کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے۔ وقار الفتاوی جلد 3 صفحہ 151۔ منقول ہے: جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یہ ہدایہ کے حوالے سے بیان ہوا یہ روایت۔ بھابھی بھی اجنبیہ ہی ہے۔ جو دیور و جیٹھ اپنی بھابھی کو قصداً یعنی شہوت کے ساتھ دیکھتے رہے ہوں، بے تکلف بنے رہے ہوں، مذاق مسخری کرتے رہے ہوں، وہ اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر کر فوراً سے پیشتر سچی توبہ کر لیں۔ بھابھی اگر دیور کو چھوٹا بھائی اور جیٹھ کو بڑا بھائی کہہ دے، اس سے بے پردگی اور بے تکلفی جائز نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ انداز گفتگو بھی فاصلے دور کر کے قریب لاتا ہے، اور دیور بھابھی بدنگاہی، بے تکلفی، ہنسی مذاق وغیرہ گناہوں کے دلدل میں مزید دھنستے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ جیٹھ اور دیور و بھابھی کا آپس میں پردہ حالانکہ جیٹھ اور دیور و بھابھی کا آپس میں گفتگو کرنا بھی مسلسل خطرے کی گھنٹی بجاتا رہتا ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ دیور و جیٹھ اور بھابھی وغیرہ خبردار رہیں کہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا: العینان تزنیان، یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ یہ مسند امام احمد کی روایت آپ نے سنی۔ بہرحال اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے عورت کے لیے قریبی نامحرم رشتہ داروں سے پردہ دشوار ہو تو چہرہ کھولنے کی تو اجازت ہے، مگر کپڑے ہرگز ایسے باریک نہ ہوں جن سے بدن یا سر کے بال وغیرہ چمکیں، یا ایسے چست نہ ہوں کہ بدن کے اعضاء، جسم کی ہیئت یعنی صورت و گولائی اور سینے کا ابھار وغیرہ ظاہر ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جس نے قربانی کی ہے کیا اس کو گوشت دے سکتے ہیں؟ جس نے قربانی کی ہے، غالباً میں سمجھتا اس کے شاید یہ مراد ہو کہ
جو گوشت فروش ہے جس سے جانور ذبح کیا ہے، شاید میں سمجھا جس نے قربانی کی ہے کیا اس کو گوشت دے سکتے ہیں؟ دونوں صورت عرض کر دیتا ہوں جی، جس نے اپنے گھر پر قربانیاں کی، بڑا جانور کاٹا، چھوٹا جانور کاٹا، اس کو قربانی کا گوشت دینا چاہیے. رشتہ داروں میں بھی یہ ویسے رواج بھی ہے اور دینا بھی چاہیے کہ مستحب تو ہے رشتہ داروں کو دینا، قربانی کی ہوئی نہ کی ہوئی، یہ کوئی شرط تو نہیں ہے. دینے سے محبت بڑھے گی، نہیں دیں گے تو فاصلے ہوں گے کہ اس نے ہم کو نہیں دی، بدگمانیاں ہوں گی، برائیاں، دروازہ کھل سکتا ہے، اس لیے دینی چاہیے. یعنی افضل ہے کہ دے، ٹھیک ہے نا. نہ دے تو گناہ گار نہیں بولیں گے. اب رہا یہ کہ گوشت فروش یا قصاب جس نے ذبح کیا جانور، تو اس کو پلے سے اجرت تو دی ہے جو بھی طے ہوا ہے. اب اپنی مرضی سے وہ سارا کٹا ہوا جانور اس کو سونپ دے تو جائز ہے. البتہ بطور اجرت اس کو ایک بوٹی بھی نہیں دے سکتا. مگر آج کل یہ گوشت فروش کیا کرتے ہیں، بہترین گول بوٹی یہ نکالتے ہیں ران کی، اور اپنی ٹوکری میں سرکہ دیتے ہیں. بعض تو کوئی یہ نہ کہ آدھے شریف ہوتے ہیں تو وہ نکال کے رکھتے ہیں کچھ اس طرح کی اپنی ترکیب کی بوٹیاں، چربیاں، تو یہ لے ہی جاتے ہیں. چربی بھی ان کو دینا اجازت اس کی بھی نہیں ہے. تو اب یہ بوٹیاں لے جاتے ہیں، یہ رکھ لیتے ہیں، پھر اس کو بولتے ہیں قربانی جس نے کیا اس کو بولتے ہوں گے، اس کے بیٹے کو بولتے ہوں گے، نوکر کو بولتے ہوں گے، خدا بہتر جانے، یہ بولتے ہیں میں لے لوں. اب وہ مروت کے برام بول دیتا ہوگا. تو یہ سوال ہے، یہ سوال بھی نہ کیا جائے کہ وہ اگلا آپ کو نان کیسے بولے گا. دل اس کا مطمئن ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو پہچانے عمدہ بوٹی کی گول گول، تو یہ بھی گھاس نہیں کھاتے، گوشت کھاتے. ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بہترین بوٹی ہے، اس میں ہڈی نہیں ہے. تو اس طرح نہ کیا جائے. اس طرح یہ چربیاں نکال کر چھیچڑوں میں ڈالتے ہیں. پھر یہ چھیچڑے کی ترکیب میں یہ سارا لے جاتے ہیں. جیسے جس کے یہاں جانور کاٹا اس پر احسان کیا کہ میں چھیچڑے لے لیتا ہوں، اب اجڑا اٹھانا، یہ لے جانا، یہ نہیں لے گا، یہ چھیچڑے لے گا. خون سمیٹ لے جا، یہ بھی نہیں لے گا. تو یہ بھی چالاکیاں کرتے ہیں. ان کو چربیاں بھی نہ دی جائیں. چربیاں بکتی ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں، تو چربی بکتی ہے. بلکہ یہ ہمارے جو کھالے جمع کرتے ہیں نا، جہاں جہاں بند پڑے نا وہاں چربیاں بھی، عام طور پہ جو گوشت جن کے گھروں پہ ہوتا ہے نا ان کو چربیوں سے انٹرسٹ کم ہوتا ہے. بعض جانور تو بہت چربی لے ہوتے ہیں، تو ان کو پوچھ کر ترکیب بنا کر چربیاں بھی لے لیں. یہ بک جاتی ہیں دعوت اسلامی کے اس میں چلی جائیں گی عطیات میں. اسی طرح بعض سری پائے اٹھا جاتے ہیں، ہڈیوں کی آڑ میں بوٹی لگے ہڈے لے جاتے ہوں گے. تو اس طرح گوشت بنائیں ایمانداری سے، جس طرح اپنا جانور کاٹے نا اور آپ گوشت بناتے ہو اس طرح. ہاں عرفاً تھوڑے بڑے پیس چھوڑتے ہیں، عرف ہے اس پر قربانی کے دنوں میں، تو وہ عرف جہاں تک ہے نا وہ چل جائے گا. باقی جو یہ ضائع کرتے ہیں، یقین مانے اتنا ضائع کرتے ہیں. پونچھ جو ہے نا، پونچھڑی بڑے جانور کی، اس میں گوشت ہوتا ہے. بڑا جانور جو نا اس میں یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ 300-400 روپے کا گوشت اس میں یہ ڈال دیا جاتا، پھینک دیا جاتا ہے. ان دنوں میں آخرت میں حساب کیا دو گے. جس نے جانور کٹوایا ہو اس کو بیچارے کو سمجھ نہیں پڑتی ہوگی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ گوشت ہوتا ہے اور یہ عام دنوں میں اس کو بیچتے ہیں. اتنی یعنی کہ اتنا سا بھی نہیں چھوڑتے، سب نچوڑ کر لے لیتے ہیں اس میں سے. یہاں تک کہ پھیپھڑے کے ساتھ یہ نلکی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ یہ سانس کی نلی، اس کے ساتھ غذا کی نلی ہوتی ہے، لال رنگ کی دیکھی ہے کسی نے؟ بس 2-4 نہیں دیکھی ہے. لال رنگ کی غذا کی نالی ہوتی ہے. اب دیکھ لیجئے گا یہ نالی، یہ تو خیر پھینک ہی دیتے، عام طور پر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کو پھینک دیتے. تو میں نے ہمارے ذابح جو تھے، میں نے ان کو بولا کہ کیا تم لوگ جب اپنا جانور کاٹتے ہو بیچنے کا پھینکتے ہو؟ اس کو یہ کیا کرتے ہوتا ہے، اس کو یہ گوشت کے عرف میں نہیں ہے یہ نلی، غذا کی نالی. مگر یہ ظالم اس میں کیا کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ ظالم ملاوٹ ہے. اس کو یہ قیمے میں ترکیب میں لے لیتے ہیں.
قیمے میں ڈال لیتے. یہ دھوکہ، کیونکہ یہ گوشت نہیں ہے. تو اس کو یہ بھی کھائی جاتی ہے، میں نے کھائی ہے، بہت لذیذ ہوتی ہے، لیکن یہ بدقسمتی سے عوام کو پتہ ہی نہیں ہے، پھینک دیتے. اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے، اندر سے بھی دھو لیا جائے اس کو، یا اس طرح چیرا جائے کہ وہ اس طرح چیر جائے کہ دھل جائے. آپ نے کبھی بھی نہیں کھائی ہوگی شاید، یہ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. یہ کھائی جاتی ہے اور مانے لذیذ ہوتی ہے، نرم نرم بوٹی ہوتی ہے، ملائم. تو اس طرح مطلب یہ کہ گوشت بنائیں کہ آپ یہ نہیں کہ آپ ٹکڑے کر کے ہر چیز کے ڈال دیں جو کھائی جاتی ہے نا. اب یہ قربانی گوشت جس کی جانور ہے نا، وہ خود ہی ان کو پھینکنا ہوگا، جو بھی کرنا ہوگا ان کے اوپر. آپ کیوں اپنے ذمہ لیتے ہیں پھینک کر؟ ہر جو چیزیں کھائی جاتی ہیں وہ ڈال دو. یہ سانس کی نلی بھی پھینک دیتے ہیں، پھیپڑا پھینک دیتے ہیں ان دنوں، تلی پھینک دیتے ہیں، اوجڑی پہ لگی ہوئی چھوڑ دیتے. نہیں، بعض اوقات یہ دیکھیے میں نے تلی چھوڑ دیتے. یعنی یا تو یہ ہوں گے اناڑی ہوں گے جن کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ یہ تلی کھائی جاتی ہے، یہ بھی ممکن ہے. اس کو تلی بکتی ہے. یہ عام دنوں میں تو میرا خیال ہے پتہ نہیں کوئی 20 30 50 روپے کی بکتی ہوگی یار. بڑے جانور کی تلی بڑی ہوتی ہے. اب مجھے بھاؤ تو نہیں پتہ ہے، زیادہ کی بکتی ہوگی یار. ان دنوں پھینک دیتے. پھیپھڑا بھی بکتا ہے، پھیپھڑا کھایا جاتا ہے. بڑے جانور کا پھیپھڑا عام طور پہ ان دنوں گلیوں میں رول رہا ہوتا ہے، کھانے کی چیز ہے. چھوٹے کا پھیپھڑا تو خیر نہیں پھینکتے اس طرح، عام طور پہ اس کا پھینک دیتے. پائے کے کھر، بوٹ جو ہوتے ہیں، جوتے کھر، یہ کھائے جاتے ہیں. اس کو تو پھینک ہی دیتے. بارہا دیکھا کہ یہ پھینک دیتے. یہ اس کو بھون کر یا ابال کر اس کے بوٹ اتارے نا، یہ اوپر کا خول، تو بہترین گوشت اور غالباً پائے کا سب سے بہترین حصہ وہی ہے جو پھینک دیا جاتا ہے. جو پائے کھاتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے، مگر ہر پایا خور کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہوگا. یا یہ چھرا مار کے یہ چھیلتے نا، اس کا تو بیچارے کا بیڑا ہی پار کر دیتے ہیں. وہ کھانے کی چیزیں سر چاٹا کر کے ہی پھینک دیتے ہیں، اب وہ خالی ہڈی رہ جاتی ہے. یہ آپ لوگ پکا کے اس کا سوپ پی لیتے ہیں، شوروا پی لیتے ہیں. باپا یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ تلی، پھیپڑا، پائے کے کھر، یہ شاید بقرعید میں وافر مقدار میں گوشت ہوتا ہے اور نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے گوشت فروشوں کو جو کاٹنے والے ہوتے ہیں، تو یہ شاید اس وجہ سے بھی ضائع کر دیتے ہوں گے کہ ٹائم بھی نہیں ہوتا اور ان لوگ زیادہ تر بوٹیوں کی طرف ہوتے ہیں. یہ اتنی محنت نہیں کرتے. دیکھو بانٹنے کے لیے تو باب المدینہ میں بھی ایسے مقامات موجود ہوتے ہیں جہاں گوشت کے لیے لوگ بیچارے منتظر ہوتے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں دے دی جائے، پھیپھڑے کے بھی ٹکڑے بنا کر گوشت، پھیپھڑا، تلی مکس کر کے پیکٹ بنا کر دے دیا جائے، لوگ کھا لیں. چربی کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جائے. مطلب پھینکنے کی کیا تک ہے؟ جس کے گھر جائے گا وہ بیچارے بعدوں کو واقعی نہیں ملتا گوشت. سارا دن عید کا دن وہ دالیں کھاتے ہوں گے بیچارے، اور سفید پوش ہوتے ہیں، کسی کو بول بھی نہیں سکتے. جو گھوم رہے ہوتے ہیں نا گوشت جمع کرنے والے، ان میں بھی کوالٹی ہوتی ہے. یہ جمع کرتے ہیں اور ان میں ایک تعداد ملے گی جو جا کر ہوٹلوں میں بیچتے ہوں گے. جو نہیں مانگنے نہیں نکلتے، ایسے سفید پوشوں کو ڈھونڈ کر اگر کوئی پہنچائے تو ان کے بچوں کی دعائیں لیں کہ ان کے بچے بھی یار کوئی بڑے دن عید کے دن بوٹی کھائیں. جیسے بنگلہ دیش کے آپ کو بتایا تھا، بنگلہ دیش میں بیچارے وہ تو بولتے 99% ایسے ہیں کہ جن کے قربانیاں بیچارے نہیں کر پاتے. اتنی غربت ہے وہاں، گوشت عید کے دن ان کے پاس نہیں ہوتا. ایسے ایک تعداد ہوتی ہے. اور وہ گوشت کے لیے وہ بعض بیچارے جو ہمت والے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک SMS میں نے کل ہی شاید رات کو سنا، جی بابا، ہے نا، کہ وہ اپنے جامعۃ المدینہ کی مدنی منیہ جو ہوتی ہیں جامعات کی، انہوں نے اپنی باجی سے، معلمہ سے مسئلہ پوچھا کہ ہم تو قربانی نہیں کر سکتے، تو ہم کیا یہ گوشت کسی کی یا قربانی ہوئی ہو ہم مانگنے جا سکتے ہیں؟ مسئلہ پوچھا. یہ شعور دعوت اسلامی دے رہی ہے کہ پوچھا. اب یہ کتنے قابل رحم لوگ ہیں. تو اس لیے میں نے بہت زور لگایا نا کہ یار ان بیچاروں کا قربانیاں ہونی چاہیے. انشاءاللہ
آج اس سال سے شروع کیا ہے، اللہ نے زندہ رکھا. کہہ لو میں زندہ نہ بھی رہوں تو میرے پیچھے والے جو ہیں اب اس مدنی تحریک کو جاری رکھنا. اور میرے بنگالیوں کو بھی چاپے کھلاؤ، سیکھے کھلاؤ، کلیجیاں کھلاؤ، ان کو کباب سموسے کھلاؤ بیچاروں کو. ان کے غریب بچے بھی کھائیں یار. کیا بات ہے مدینہ. ہاں نہیں یار، ان کا بھی دل ہے بیچاروں کا یار. بابا نگران شورا نے جو بتایا تھا کہ مدنی چینل پر وہ عید کے روز اور عید کے دوسرے روز ہمارے دیگر ذمہ داران مبلغین جائیں گے اطراف کے علاقوں میں، اور وہاں جن غریب بستیوں میں قربانی وغیرہ نہیں ہوتی تو وہاں جا کر ان کے ساتھ بھی قربانی کریں گے اور وہاں ان میں گوشت تقسیم کریں گے، ان کے ساتھ پورا دن گزاریں گے. یہ بھی باپا خیر خائی کا ایک الحمدللہ. ہمیں اس وقت میدان عرفات سے براہ راست حسان مدنی کی کال آئی ہوئی ہے. المدینہ دو مرتبہ پہلے آئی تھی لیکن وہ تفتیش ہو رہی ہے لگتا ہے میدان عرفات سے. اب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج مبارک. خیر مبارک. آئیں کے مبارک، آئیں والد صاحب کے مبارک، آئیں ماما حاجی عبد القادر کے مبارک، والدہ بھی، امی جان کے مبارک. خیر مبارک. دعا قبولیت کی دعا بابا. ہاں اللہ قبول کرے، حج مبرور سے مشرف کرے. ماشاء اللہ. ہاں حاجی تو بنی گئے نا، آج 9 تاریخ تو گزر گئی آپ کے. جی اب تو مزدلفہ کی رات ہے. جی مزدلفہ جا رہے ہیں بابا. الحمدللہ آج تو رات بہت اہم ہے. جس طرح میدان عرفات میں قبولیت کی دعا ہے نا، قبولیت دعا کے لیے دروازے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اسی طرح مزدلفہ میں صبح صادق کے بعد مطلب یہ کہ یہ قبولیت دعا کا خصوصی وقت شروع ہوتا ہے، کیونکہ وقوف مزدلفہ کا وقت رات نہیں ہے، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے. اس دوران اگر ایک لمحے کے لیے بھی حاجی اگر اس کی فضا سے گزر گیا تو وہ اس کا مزدلفہ کا وقوف درست ہو گیا، واجب ادا ہو گیا اس کا. ماشاءاللہ ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے حاضرین و ناظرین کے لیے بھی دعا کرنا. انشاءاللہ ہم سب ایک ساتھ بخشے جائیں. آمین دعوت آمین. اسلامی کے لیے بھی دعا کرنا، اور میرے اس سیلاب زدگان دکھیاروں کے لیے، آئی ڈی پیز، میرے اعلیٰ حضرت کے پٹھانوں کے لیے، عاشقان رسول کے لیے بھی دعا کرنا کہ ان بیچاروں کی مشکلات حل ہوں اور ان کے بھی اچھے دن ایک بار پھر آ جائیں. آمین آمین آمین. دعا کروائی یہاں پہ باپا، آپ بھی مغفرت کی دعا کیجیے گا. حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں مدینہ جس کا راستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں مدینہ جس کا راستہ دل کے اندر ہے. باپا وہ یہ بستی حسن رضا خان نے لکھا ہے. میں نے مدینہ تو پہلے تو خیر حقیقت میں تو وہی پڑھ لیا جو انہوں نے لکھا ہے. مدینہ وزن اس کا بیٹھ جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مولانا اسے اتنا پیار کرتا ہوں لیکن کئی ہیں جو ہاتھ چھوڑا کے بھاگ جاتے ہیں. ہاتھ سے ہی بولتا ہوں. ہاں تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ ہار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار ہے. ان کو فیسلٹیز میں زیادہ دیتا ہوں کہ یار کسی طرح، کیونکہ انہوں نے مسجدیں سنبھالنی ہے، انہوں نے امت کو سنبھالنا ہے. ان کو زیادہ زیادہ معلومات ہوگی، اخلاقی تربیت ہوگی تو یہ امت کو زیادہ بہتر طریقے پر رہنمائی سے مشرف کر سکیں گے. ورنہ پھر ویسے ہی لوگ، آپ کو پتہ ہے مولانا سے ایک تعداد ہے جو مطلب بیزار ہوتے ہیں. وہ لوگ غلط ہیں لیکن بعض اوقات مولانا بھی ایسی غلطی کرتا ہے کہ ڈرا دیتا ہے ہم لوگوں کو. لوگ پھر مطلب
مولانا سے بدزن ہوں گے تو وہ دین سے دوری کا سبب بنتا ہے. اس لیے وہ عالم کو اپنے آپ کو بالکل سنبھل کے رہنا چاہیے. میں ایک سوال وہ ترکیب پہلے یا کی ہے، شاید پتہ تو ہوگا کئی ایک کو، لیکن میں اب یوں کرتا ہوں کہ صرف آج وہ اصحابی کابینہ والوں کو عرض کروں گا، یہ بتائیں گے کہ ان کو نظر کیا آ رہا ہے، اور کوئی بتانا اگر پتہ ہو تو بتانا. اصحابی کابینہ والوں کیا نظر آ رہا ہے؟ چشمے پہن لو نظر نہ آتا ہو تو. اب یہ پہلے گزر چکے ہوں گے نا اس مرحلے سے. یہ اصحابی کابینہ والے ڈرے ہوئے نہیں بابا، ہاتھ اٹھا رہے ہیں بابا. سب نہیں اٹھائے نا. اچھا ہیں اتنے؟ نہیں تھوڑے سے ہیں، زیادہ ہیں بابا، 600 سے اوپر اسلام بھائی. اب اصحابی کابینہ والا کوئی بتا دے اصحابی کابینہ کہ یہ کیا دیکھ رہی ہے؟ مدینہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا سفید کاغذ پہ کالا نقطہ صاف ظاہر نظر آ رہا ہے. تو مولانا جو ہوتے ہیں نا، یہ سفید کاغذ ہوتے ہیں، سمجھے؟ اور یہ اگر زور سے ہنستے بھی ہیں نا تو لوگ بولیں گے یار یہ مولانا ہو کر ہی کر کے ہنستا ہے. یہ پتے بھلے کو یہ مطلب ہے نا کہ ہر وقت کہہ کے لگاتے ہوں، یہ مولانا کو نہیں لگانے دیں گے. مولانا غصے میں آئے گا، مولانا ہو کر غصے میں آ گیا، یہ بھلے 2 ٹکڑے خود گالیاں دیتے ہوں. تو یہ مولانا جو نہیں سفید ہے، اور ان کی یہ بے احتیاطی یہ کالا دھبا ہے جو سفید چادر پر دور سے نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ میرے مولانا آگے بیٹھے ہیں، آپ کو بہت محتاط رہنا ہے. آپ کو لڑائی جھگڑے ہاں ہو پھاں پھوں کچھ بھی نہیں کرنا، کسی کو جھاڑنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے. بہت انہیں محتاط ہو کر چلنا ہے کہ آپ کا، بلکہ جو بھی امام اور داڑھی والے ہوتے ہیں نا، بلکہ امامہ نہیں بھی ہے داڑھی والا، اس کو بھی بولتے ہیں یہ داڑھی رکھ کر دیکھو تو داڑھی رکھ کر یوں کرتا ہے. تو اس لیے داڑھی والے امامے والے بھی سفید چادر ہے، اور علماء یہ زیادہ اجلی سفید چادر ہے، یوں سمجھ لو. تو ہر ایک کو محتاط رہنا ہے. اور جو داڑھی منڈا ہے اس کو دل آزاریاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اجازت اس کو بھی نہیں ہے. تو میں نے دنیاوی مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے. اللہ ہم کو حسن اخلاق کی نعمت سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اتوار کو ہم 2 بجے دوپہر کو سلسلہ کر رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھی ہوں گے، اور اس سلسلے میں یہ کہ جیسے قربانی کے دنوں میں جو کھانے پینے میں جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں اور جس وجہ سے بیماریاں بڑھتی ہیں، اس طرح کے ہمارے مضامین ہیں. جانوروں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو جانور سے متعلق جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. طبی حوالے سے بھی ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہوں گے. اور جانور پر جو ظلم کیا جاتا ہے بابا، اس کے متعلق بھی ہمارے پاس اس معاملے میں کچھ ڈاکٹر کے تاثرات اور معلومات وغیرہ ہوگی. تو یہ ایک مجموعی سلسلہ ہے، ایک خیرخواہی کے نام پر، کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہم اتوار کو 2 بجے کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہوگا اس کی تھوڑی سی جھلک دکھا دیتے ہیں. انسانوں کی طرح جانور بھی جانداروں کی فہرست میں شامل ہیں. انہیں بھی چوٹ لگتی ہے، زخم آتے ہیں، درد ہوتا ہے. بالخصوص قابل ذکر ہیں ان میں وہ جانور جن کی قربانی مسلمان عید الاضحیٰ پر راہ خدا عز و جل میں پیش کرتے ہیں. جانوروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ جانوروں کے حقوق کیا ہیں؟ پاکٹس کے اندر یہ گوشت پھنس جاتا ہے. گوشت پھنسنے کی وجہ سے یہاں پر جو سوائل ہو جاتا ہے، لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. پیشنٹس ہمارے پاس اسی حوالے سے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے گمس میں بہت تکلیف ہے. کہ ایک شخص جس کا جسمانی کام بہت زیادہ ہے، بھاگ دوڑ کا ہے، اس میں گنجائش موجود ہے کہ وہ کچھ معمول سے ذرا زیادہ کھا سکتا ہے گوشت ان دنوں میں، ریگولر نہیں. یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھیے 5 اکتوبر بروز اتوار دن 2 بجے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، جس کا موضوع ہے جانوروں پر ظلم، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی عاشقان رسول کو جانوروں سے محبت، بالخصوص قربانی کے جانوروں کی تعظیم کے مدنی پھول عطا فرمائیں گے. براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. ماشاءاللہ
بہت ہی انوکھا سلسلہ ہے، اچھوتا سلسلہ. مرحبا، کاش میں بھی شریک ہو جاتا. 2 بجے یار کیا میں اپنے ذاتی طور پر سست آدمی ہوں. بابا منہ میں تو پانی آ رہا، سچی بات یہ ہے. وہ مدینہ سلسلہ ہے. وہ صدائیں جو حرم پاک سے آتی ہیں، عرفات و مینا کی طرف سے آتی ہیں، وہ صدائیں سنائیں تکبیر تشریق کی. ہاں میں تیار ہو جاؤں سننے کے لیے. مرحبا. چلیں. سبحان اللہ. میری مراد وہ تھی جو جی وہ جو قافلے کے قافلے شیطان جا کو رہے ہوتے کنکریاں مارنے جا رہے ہوتے ہیں اور آ اور رہے اس ہوتے وقت ہیں. جو ایک صدا گونج رہی ہوتی ہے وہ اس کو نکالنے کا عرض کیا ہوا ہے بابا. کچھ تھوڑا سا اجتماعی طور پہ وہ اجتماعی طور پر عوامی طور پر سب مل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. عرب یہ بھی عربی کوئی تھا، لیکن وہ عرب لوگ ہوتے ہیں فلسطین کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے ہوتے ہیں. تو وہ مطلب مل جل کر ایک پورا قافلہ ہوتا ہے اور اتنی میٹھی آواز سے وہ مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی سنائیں گے بابا. مدینہ تھوڑا سا انٹرنیٹ چلو وہاں سے منگوا لو نا یار. نہیں آیا ہے بابا، سب آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی، وہ بھی سنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،